اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق، امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ مضمون کا عنوان ہے دور زوال کا ایک ہلاکت خیز ظاہرہ، اور لکھنے والے ہیں محمد ذکوان ندوی۔ علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب الفاروق میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں اگرچہ معاشرت نہایت ارزاں اور روپیہ گراں تھا، تاہم تنخواہیں علی قدر مراتب عموماً بیش قرار دی گئی تھی۔ صوبے داروں کی تنخواہ 5,000 ہزار تک ہوتی تھی اور غنیمت کی تقسیم سے جو کچھ ملتا تھا وہ الگ۔ چنانچہ امیر معاویہ کی تنخواہ 1000 دینار ماہوار یعنی 5,000 روپے۔ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ خلیفہ عمر نے اپنے دور خلافت میں عاملین سلطنت کی تنخواہیں اس وقت کے لحاظ سے فیاضانہ طور پر بڑھا رکھی تھیں۔ تنخواہ میں اس اضافے کا مقصد تھا عمال کو دیانتداری اور راست بازی پر قائم رکھنا۔ یہ اسلام کے دور عروج کی ایک مثال تھی۔ دور زوال کے بیشتر مسلم اداروں کا حال یہ ہے کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر ادارے، اسکول، تحریک، مشن، مسجد، اکیڈمی اور خانقاہ، تقریباً ہر جگہ اس کے مخلص کارکنوں کو ملک و ملت، دین و مذہب اور خدائی مشن جیسے مقدس فریب کے ذریعے سے ہمیشہ مفلوق الحال رکھا جاتا ہے، تاکہ وہ شخص کبھی نہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو، نہ اس کے پاس اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنے کا موقع رہے، اور نہ اتنا وقت اور توانائی باقی رہے کہ ان میں سے بہت سے افراد اپنے لیے ایک آزاد اور باعزت زندگی حاصل کر سکیں۔ اس قسم کے بیشتر اداروں کا حال یہ ہے کہ عملاً وہ اس سنگین ترین مجرمانہ برائی، بے حسی اور بددیانتی کا شکار ہیں جسے قرآن میں تطفیف قرار دیا گیا ہے، یعنی دوسروں سے لیتے وقت پورا لینا اور دیتے وقت انہیں کم کر کے دینا۔ مثلاً ان کا زیادہ وقت لینا اور انہیں کم معاوضہ دینا، کام کا وقت بڑھا دینا اور اس بڑے ہوئے کام کا معاوضہ نہ دینا وغیرہ۔ اس مجرمانہ بے حسی اور تطفیف کے بہت سے طریقے رائج ہیں۔ مثلاً یہ کہ اپنے کارکنوں کا زیادہ وقت اور توانائی استعمال کرتے ہوئے اس کی دیانت دارانہ تلافی کی بجائے دین و مذہب اور خدائی مشن جیسے فرضی حوالے دے کر ان سے کام لیا جائے، لیکن جب اسی کارکن کو دینے کا موقع آئے تو اس وقت خود ساختہ پالیسی اور مذہبی و قانونی اصولوں کا حوالہ دے کر اس کے ساتھ کسی ادنیٰ رعایت، وسعت ظرفی، حتیٰ کہ عام انسانیت تک کا مظاہرہ کیے بغیر اسے اپنی اس پالیسی کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا جائے۔ مثلاً ادارے میں ایک کارکن کا وقت اگر صبح تا شام 6 بجے ہے تو اسے نظم و اصول، دین و مذہب اور خدائی مشن کے نام پر بارہا مزید روک کر کسی تلافی کے بغیر اس سے زیادہ وقت لیا جائے، تاہم اسی شخص سے اگر اس کے سبب اگلے دن تاخیر ہو جائے تو اصول کے نام پر نہ صرف اس کا معاوضہ کاٹ لیا جائے بلکہ دین و مذہب اور خدائی مشن جیسے حربوں کے ذریعے سے اس کو سخت کارروائی اور وارننگ کا سامنا کرنا پڑے۔ اس قسم کی روش عقل و فطرت، دین و انسانیت اور خود جدید پروفیشنلزم کے بھی سخت خلاف ہے۔ ایسے ادارے اور اس قسم کے افراد ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مشنری ذہن کے ایک مذہبی مسلمان سے اس معاملے میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں۔ ادارے کی طرف سے اس غریب کو جھونپڑی بنا کر دی گئی، ایک حادثے میں اس کا علاج کرایا گیا، پھر اس سے بڑھا کر کام لینا اور اس کی مزید تلافی نہ کرنا بیگار کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیا ایک انسان کی ضرورت صرف اسی قدر ہے کہ اسے ایک عارضی اور ناکافی جھونپڑی بنا کر دے دی جائے، یا کسی بیماری اور حادثے کے وقت اس کا علاج و معالجہ کرا دیا جائے؟ کیا ایک غریب اور محتاج شخص کی نسبت سے ایک صاحب ثروت و حیثیت آدمی کا انسانی اور اخلاقی فریضہ بس یہیں تک محدود ہے؟ اس سے آگے ہمارا اور کوئی فریضہ نہیں۔ مزید یہ کہ ایک مذہبی اور صاحب ثروت شخص ہونے کے اعتبار سے کم از کم ہمارا ایمانی اور انسانی فریضہ یہ تھا کہ اس قسم کا اخلاقی سلوک صرف رضا الہی کے لیے کیا جاتا، جب ہی یہ کوئی مقبول دینی عمل ہوگا، ورنہ اس طرح کے کسی عمل کی حیثیت صرف ایک ایسی تجارت کی ہوگی جو ہرگز نفع بخش ثابت ہونے والی نہیں۔ مخلصانہ اور مقبول دینی عمل وہی ہے جو صرف اجر آخرت اور رضا الہی کی نیت سے کیا جائے، نہ کہ کسی شخص سے بیگار لینے اور
اسے زرخرید غلام بنا لینے کے مقصد سے۔ اس قسم کی صورتحال میں ایک شخص اپنی سعادت مندی کی بنا پر آپ کی خدمت تو کر سکتا ہے، مگر خود اس شاطرانہ منصوبے کے تحت اس کے ساتھ کوئی سلوک کرنا کہ آئندہ اس اخلاقی دباؤ کی بنا پر اس سے ہمیشہ بیگار لیا جاتا رہے، ہرگز کوئی دینی اور انسانی عمل نہیں ہو سکتا۔ نیز اس قسم کی ہوشیاری اور فریب کے ذریعے سے ہرگز کبھی کوئی ذاتی اور اجتماعی خیر برآمد ہونے والا نہیں۔ اسی طرح یو پی کے ایک شہر میں ایک صاحب حیثیت مذہبی آدمی نے بتایا کہ آج کل ایک مہلک عارضی کی بنا پر ہر ماہ وہ 50,000 کا انجیکشن لے رہے ہیں، تاہم شب و روز ان کے ساتھ رہنے والا ان کا ایک غریب کارکن بدستور بے گھر ہے۔ اگر لوجہ اللہ وہ اس کی رہائش کا انتظام فرماتے تو یقیناً انہیں اللہ کی خصوصی نصرت ملتی اور وہ اس مہلک آزمائش سے دوچار نہ ہوتے۔ اسی طرح کرناٹک کے ایک صاحب حیثیت مذہبی آدمی نے ایک ساتھ اپنی بچی اور بچے دونوں کی شادی کا پروگرام بنایا، جس کے بعد وہ بچوں کی شادی کے بوجھ سے آزاد ہو جاتے۔ تاہم اسی دوران میں ان کے ایک غریب کارکن کو علاج کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت پیش آئی، تو اسے یہ معمولی رقم بطور قرض اس شرط پر دی گئی کہ وہ ہر ماہ اس کی معمولی تنخواہ سے اسے کاٹتے رہیں گے۔ اگر اسے صدقہ کر دیا جاتا تو یقیناً انہیں اللہ کی خصوصی نصرت حاصل ہوتی اور وہ اس آزمائش سے دوچار نہ ہوتے کہ ان کا سارا پروگرام عین وقت پر سخت درہم برہم ہو جاتا، جس کی بنا پر وہ شدید ذہنی کرب میں مبتلا ہو کر رہ گئے۔ اسی طرح ایک صاحب حیثیت مذہبی ادارے کا واقعہ ہے کہ ان کے ہاں کام کرنے والی ایک بیوہ خاتون کے 3,000 روپے ظلماً روک لیے گئے۔ اس کے بعد ایک عدالتی کارروائی میں انہیں 30 لاکھ روپے صرف کرنے پڑے۔ چھوٹے مگر مخلصانہ صدقات آدمی کو بڑی آزمائش سے محفوظ رکھتے ہیں، مگر افسوس کہ انہیں نظر انداز کر کے آدمی بطور خود اپنے آپ کو تباہ کن مصیبتوں میں گرفتار کر لیتا ہے۔ مذکورہ قسم کے متعدد واقعات ہمارے درمیان بکثرت پائے جاتے ہیں۔ مثلاً ایک صاحب ثروت اور مذہبی و مشنری شخص کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک غریب عورت کی رہائش کے لیے ایک کمرے کی تعمیر کا انتظام کر دیا، پھر بلا معاوضہ وہ اس غریب سے اپنے گھر کا کام لیتے رہے، شاید اس لیے کہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا تھا، اب انہیں صرف ایک غریب سے اپنا حق وصول کرنا باقی تھا۔ اس طرح کے واقعات کی حقیقی نوعیت کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، مگر اس دنیا میں خود اللہ ہی کے فیصلے کے تحت مکافات عمل کا ایک ابدی قانون جاری ہے اور کوئی بھی شخص اس کی زد سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ہر چھوٹے اور بڑے شخص کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں بے حد محتاط رہے۔ یہ مکافات عمل وہی چیز ہے جسے سادہ لفظوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، جو کچھ تم بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ Whatever you sow, you shall reap۔ دوسرے الفاظ میں اسی بات کو درد ذیل اسلوب میں بیان کیا گیا ہے، What goes around comes around۔ ایک فارسی شاعر نے اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو۔ اسی حقیقت کو ایک اردو شاعر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، ازل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم، رلایا جس میں اوروں کو کبھی وہ خود بھی روئے گا۔ مذکورہ قسم کے واقعات ذاتی طور پر راکم کو معلوم، یہ سب اسی مکافات عمل کے واقعات ہیں۔ کیسے عجیب ہوں گے وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اس طرح کا سطحی معاملہ کریں۔ ایسے لوگ کبھی خدا کی رحمتوں کے سزاوار نہیں ہو سکتے۔ ایسے بے رحم افراد اور ادارے اپنے تمام بڑے بڑے دعووں اور اپنے تمام پرکشش پروگراموں کے باوجود ہمیشہ حقیقی برکات سے محروم رہیں گے۔ درد ملت کا ماتم، مقدس مذہبی مراسم اور چلت پھرت کی کثرت، آن لائن و آف لائن جاری سرگرمیاں، جلسہ و دروس، سیمیناروں کے ہنگامے، اجتماعات کی دھوم، سوشل میڈیا کی بڑھی ہوئی مقبولیت اور اس کے ذریعے سے ملنے والی خطیر رقم، دعوتی اور مذہبی پروجیکٹس، تقریر کا شور، تحریر کا سحر، کتابوں کا دفتر، مذہبی جرائد و مطبوعات کا پشتارہ اور لٹریچر کا نا ختم ہونے والا سیلاب انہیں ہرگز خدا کی پکڑ سے بچانے والا نہیں،
یہی وہ انتہائی سنگین صورتحال ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک قول رسول میں بتایا گیا تھا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، یعنی اصل ایمانی اور اخلاقی تقاضوں کو پورا کیے بغیر کوئی شخص صرف اپنے ظاہر دارانہ مذہبی مراسم اور اپنے دعویٰ و مذمومات کی بنا پر خدا کے نزدیک سچا مومن و مسلم ہوگا اور نامذکورہ قسم کی دوہری سرگرمیاں اور اس کے یہ بے روح اعمال کسی ایسے دینی عمل کا درجہ پا سکتے ہیں جو اسے خدا کی رضا اور رحمت و نصرت کا مستحق قرار دے سکے۔ مذکورہ ارشاد رسول میں صوم و صلات کے الفاظ علامتی ہیں، یعنی روزہ و نماز جیسے خالص دینی مراسم اور مذہب کے نام پر کیے جانے والے اعمال اور سرگرمیاں۔ اگر یہ اعمال اصل ایمانی روح سیاری اور اخلاقی تقاضوں سے خالی ہوں تو ان سرگرمیوں کی دھوم اسے ہرگز وہ مطلوب دینی عمل بنانے والی نہیں جس پر رضا و اجر اور نصرت الہی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس اگر یہ اعمال اصل ایمانی روح اور اخلاقی تقاضوں کے ساتھ انجام دیے جائیں تو یہی وہ صدقہ ہے جو آدمی کو خدا کے غضب سے بچاتا، اور یہی وہ مؤکد دینی عمل ہے جو آدمی کو برے انجام سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ علیکم باصطناع المعروف فإنہ یمنع مساری السوء۔ مذکورہ مثالوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کو زوال یافتہ ذہن کہا جاتا ہے، اور وہ کس طرح ہماری انفرادی اور اجتماعی فلاح و بہبود میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ مصائب اور آزمائش کے تجربات اس لیے پیش آتے ہیں کہ آدمی اس پر مجبورانہ ماتم کرنے کی بجائے اس پر غور کرے اور توبہ و انابت کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کا محاسبہ اور اپنا احتساب کرے۔ مگر افسوس کہ انسان غفلت و اعراض کی تمام سنتیں تازہ کرتا اور خدا کے ان نشان ہائے عبرت سے آنکھیں بند کر کے گزر جاتا ہے، بغیر اس کے کہ وہ اس سے نصیحت لیتے ہوئے اپنی زندگی کے نقشے کو بدلے۔ کوئی ہے جو سوچے، کوئی ہے جو عبرت حاصل کرے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔